السلام علیکم، ادبی ایکس میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے نمرہ احمد کے مشہور ناول جنت کے پتے کی 47ویں قسط لے کر آئے ہیں۔ کہانی کی ایک اور دلچسپ موڑ پر پہنچ چکی ہے، تو آئیے آج کی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ان کے ہاں کام کرنے کے دو طریقے بتائے جاتے تھے، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ بلا واسطہ طریقہ وہ عموماً پہلے استعمال کرتا تھا، اگر وہ ناکام ہو جائے تو پھر باواسطہ طریقہ چننا جاتا۔ فی الحال وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی ترکی نہ آئے۔ اس کی وجہ اس نے اپنے آپ کو یہی بتائی کہ وہ یہ صرف اور صرف اپنی دوسری زندگی میں کوئی گڑبڑ ہونے سے بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ آئے گی اور پھر وہ اس سے ملے گی، اس سے امیدیں وابستہ کر لے گی، یا شاید وہ طلاق لینا چاہے۔ اس صورت میں ممی ہرٹ ہوگی۔ ان سارے مسئلوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا، کچھ ایسا ہو جائے جس سے وہ رک جائے اور استنبول جانے کا پروگرام منسوخ کر دے۔ حماد آج کل آفیشل کام میں اس کی مدد کروا رہا تھا۔ وہ اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد لمبی چھٹی پہ تھا، اس لیے بآسانی اس کے ساتھ کام کر سکتا تھا۔ اس نے حماد سے مدد لینے کا سوچا۔ دیکھو، میں صرف تمہاری تسلی کے لیے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، ورنہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ لڑکی ترکی پڑھنے جا رہی ہے، تمہاری نگرانی کرنے نہیں۔ اس کو کبھی بھی تمہاری سرگرمی پہ شک نہیں ہوگا۔ تم ہر چیز ٹھیک سے سنبھالنا جانتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تم وہاں سے اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتے۔ تمہیں ڈر ہے کہ کہیں تم اس سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اور اس صورت میں تمہیں اپنے ماموں کے سامنے ہارنا پڑے گا۔ تمہارا دل اس رشتے کو رکھنے پر راضی ہے، مگر دماغ، جو آج بھی اپنے ماموں سے انتخاب لینے کا خواہش مند ہے، خائف ہے کہ کہیں دل کے جذبات انا پہ حاوی نہ ہو جائیں۔ پھر بھی میں جو کر سکا کروں گا، حماد نے بہت اطمینان سے کہا تھا۔ جہان خفگی سے سر جھٹک کر رہ گیا، جیسے اسے سچ سن کر برا لگا ہو۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، وہ پاکستان سے روانگی سے قبل اس درد سر سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اس نے وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈالنے والے کو بھی ٹریس کر لیا تھا۔ وہ وہی مووی میکر تھا جو مہندی کی تقریب کی ویڈیو بنانے وہاں گیا تھا، اور وہاں یہ کام اس نے اپنے موبائل کے کیمرے کے ذریعے ایک ویٹر سے لیا تھا۔ اس نے اپنی ایجنسی کے سائبر کرائم سیل والوں کے حوالے اس آدمی کو کر دیا تھا، اور اس نے جس کو وہ ویڈیو دی تھی وہ بھی نکلوا لی تھی۔ پھر بھی اگر انٹرنیٹ پر سے کسی نے اسے اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لیا ہو تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں تو وہ ویڈیو ضرور ہوگی، ساری دنیا سے تو وہ نکلوا نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اس نے مووی میکر کے اکاؤنٹ کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ ویڈیو اس نے ہٹائی نہیں کہ ہٹانے کی صورت میں وہ لڑکی کبھی اس سے ملنے نہ آتی، مگر اس کا صفحہ بلاک ضرور کر دیا، یوں کہ اس کے ماموں کے گھر کے سیکٹر کے علاوہ وہ ملک میں کہیں بھی دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اپنی ویڈیو ہٹوانے کے لیے وہ اس کے پاس ضرور آئے گی۔ اگلے روز اس کو حماد کے ساتھ 4-5 گھنٹے سڑک پہ میڈم سیکنڈ سیکٹری کے انتظار میں گزارنے تھے۔ وہ ایک ایسی مرکزی شاعرہ تھی جہاں ہر پل رش ہوتا تھا۔ اسے موہم سی امید تھی کہ شاید وہ بھی یہاں سے گزرے۔ وہ عموماً ہر وقت باہر ہی نکلی ہوتی تھی، وہ گھر میں بیٹھنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ اس سڑک پر تو نہیں، مگر قریب کی ذیلی سڑک پر وہ ٹریفک جام میں ضرور پھنسی ہوئی تھی۔ جہان اور حماد کا کام آج بھی نہیں ہو سکا تھا، سو اس نے سوچا وہ یہ دوسرا کام نپٹا ہی دے۔ پاکستان میں اس نے عورتوں کو اگر کسی شے سے بہت ڈرتے دیکھا تھا تو وہ خواجہ سرا کی بد دعا تھی۔ بالخصوص سفر سے پہلے اگر کوئی خواجہ سرا بد دعا دے دے تو اس بدشگونی کے بعد لوگ سفر ترک کر دیا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بد دعا کے اس اصل کو بھول جایا کرتے تھے کہ وہ بد دعا چاہے نیک آدمی دے یا فاسق، چاہے معذور شخص دے یا صحت مند، وہ تب تک آپ کو نہیں لگ سکتی جب تک آپ اس کے اہل نہ ہو، اور اگر آپ اس کے اہل نہ ہو تو وہ دینے والے پہ پلٹ آتی ہے۔ مگر اسے امید تھی کہ اس کی بیوی بھی انہی ضعیف العقیدہ لوگوں سے ہی ہوگی جو خواجہ سرا کی بد دعا سے ڈرتے تھے۔ وہ صرف 5 منٹ اس کام کے لیے نکال سکتا تھا، اسے واپس جا کر رپورٹ کرنی تھی۔
مگر جب ان دونوں نے اس متوجہ کیا تو وہ ایک دم سے اتنے غصے میں آ گئی کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ حماد تو جانے کون سی باتیں لے کر بیٹھ گیا، مگر وہ کچھ سننے پہ تیار نہ تھی۔ اس نے جیسے بھلا دیا تھا کہ ڈالی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ وہ کوئی بات سننے پر تیار ہی نہ تھی، بلکہ مسلسل اسے ہٹنے اور جانے کا کہہ رہی تھی۔ یہاں تک ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر وہی اس لڑکی کی ایک دم ری ایکٹ کر دینے کی عادت۔ اس نے حماد کی انگلیاں شیشے میں دے دی۔ وہ ذرا سا زخم اتنا تکلیف دہ نہ تھا ہوتا اگر حماد کا ہاتھ فریکچر کے بعد اب تندرستی کی طرف نہ بڑھ رہا ہوتا۔ ایسے میں اس کی وجہ سے وہ ہاتھ زخمی ہوا۔ اسے شدید غصہ آیا۔ دوسری طرف اس کا دوسرا کام بھی نہیں ہو سکا تھا۔ ان دونوں باتوں پہ وہ شدید غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اسے نہیں روک سکا۔ اسے اپنی یہ بے بسی غصہ دلا رہی تھی۔ اس رات وہ بہت دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ منظر جب وہ اس لڑکے کی کار میں بیٹھ رہی تھی اور وہ ویڈیو، وہ کچھ بھی فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا، پھر بھی ایک دفعہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے کسی طرح اسکالرشپ لینے سے باز رکھ سکتا تھا تو یقیناً وہ اسے ترکی میں نہیں دیکھے گا، اس لیے یہ ملاقات اہم اور ضروری تھی۔ وہیں بستر پر لیٹے لیٹے اس نے اپنے لینڈ لائن سے اس کا نمبر ملایا۔ کافی گھنٹیوں کے بعد اس نے فون اٹھا لیا اور چھوڑتے ہی ملنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی ہو، اور اس کے انداز سے یہ بھی ظاہر تھا کہ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر ملنے آئے گی۔ پتہ نہیں اس نے ان سفید پھولوں کے بارے میں گھر میں بتایا ہوگا، شاید اس نے کوئی بہانہ کر دیا ہو، شاید پھول چھپا دیے ہوں۔ کوئی بعید نہیں کہ کل وہ اپنے ابا کو ساتھ لے آئے۔ ویسے اسے امید نہیں تھی کہ وہ گھر والوں کو درمیان میں لائے گی۔ جو بھی تھا، وہ لڑکی کافی باہمت اور اپنے مسائل خود حل کرنے والی لڑکی لگتی تھی۔ اس سے ملنے کے لیے ایک جعلی سیف ہاؤس کا انتظام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سب انتظام اس نے خود ذاتی طور پر کیا تھا۔ البتہ یہ طے تھا کہ وہ اس سے اسکرین کے پیچھے سے بات کرے گا، جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کو تفتیش یا پوچھ گچھ کے لیے بلا کر بات کی جاتی ہے۔ اس نے اپنا درست نام میجر احمد بتا کر البتہ غلطی کی تھی۔ ہو سکتا ہے فرقان ماموں کی وہ بات کہ سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے اس نے سن رکھی ہو اور وہ اس بارے میں شبہات کا شکار ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دادا کا نام بھی معلوم ہو، اور اب اگر ایک میجر احمد اس کے سامنے خود کو چھپاتا ہے تو وہ 2+2 کر کے یہ جان سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ اتنی ذہین تھی یا نہیں، وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ خود ایک کاملیت پسند تھا۔ اس کی کور اسٹوری میں کوئی خامی، کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کی اپنی جاب کے دوران سیکھا تھا۔ اس کے پاس حیا کو دینے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ کیوں اس سے اسکرین کے پیچھے بات کر رہا ہے، اور وجہ بہت سادہ سی تھی۔ وہ اسے یہ تاثر دے گا کہ اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہے۔ اسکرین چونکہ فراسٹڈ گلاس کی تھی تو اس کے پیچھے اگر وہ احمد کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھتی تو جھلسا ہوا حصہ نمایاں نہ ہوتا۔ دھندلے شیشے کے باعث اسے کافی گہرے رنگ کا برن بنانا تھا۔ وہ یہی قیاس کرے گی کہ وہ اپنے احساس کمتری کا شکار ہے اور اسی لیے ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے آنے سے خائف ہے۔ ایک کامل اور ٹھوس وجہ۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تھی۔ اگر وہ اس کی بات نہیں سمجھتی اور اسکالرشپ سے پیچھے نہیں ہٹتی تو وہ ایک آخری کوشش کے طور پہ حماد کو اس سے بات کرنے کو کہے گا، اور حماد کے نزدیک اس مسئلے کا سب سے بہترین حل یہی تھا کہ وہ خود کو میجر احمد ظاہر کر کے اس سے مل لے اور کسی بھی طرح اسے سمجھا دے کہ اس کے شوہر کے لیے درست نہیں ہوگا کہ وہ وہاں جائے، اور یہ کہ اس کا شوہر کہیں اس کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ ابھی اس گفتگو کا پورا متن طے ہونا باقی تھا، مگر یہ طے تھا کہ وہ یہ کوشش ضرور کرے گا۔ اس کا رشتہ دار ان کے قریب استنبول میں رہے، یہ اس کے لیے کوئی خوش آئندہ بات نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی مسز کے آنے سے خائف اس لیے ہو کہ تم کہیں ان کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں تم ان سے متاثر نہ ہونے لگو، اور کہیں تمہارے پاس ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی وجہ ختم نہ ہو جائے۔
حماد اس کا مکمل ساتھ دے رہا تھا، مگر ساتھ میں وہ مسکرا کر ایسا تبصرہ بھی کر دیا کرتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر نظر انداز کر دیتا۔ جب وہ میجر احمد کے اس خود ساختہ آفس آئی تو چیکنگ کے بہانے اس کا موبائل اس سے لے لیا گیا اور اس میں ایک بہت وسیع رینج کا حامل جی پی ایس ٹریسنگ ڈیوائس ڈال کر واپس کر دیا گیا۔ اگر وہ ترکی چلی جائے تب یہ ڈیوائس اس کے بہت کام آئے گی۔ جب وہ اندر آئی اور جہان اس سے مخاطب ہوا تو سب سے پہلے اس نے اسے یقین دلایا کہ اس ویڈیو کو وہ شہر کے ایک ایک بندے سے نکلوا چکا ہے۔ یہ سچ تھا، کم از کم شادی کے فنکشن کی مووی بنانے والے جس راز اس نے پوچھ گچھ پر ہر اس شخص تک ان کو رسائی دے دی تھی جس کو اس نے یہ ویڈیو دی تھی۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں نے ویڈیو مزید آگے کی ہو یا لوگوں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لی ہو یا کسی بھی دوسری صورت میں کہیں نہ کہیں وہ ویڈیو ضرور کسی کے کمپیوٹر میں پڑی ہوگی۔ لیکن بعض باتیں انسان غیر ارادی طور پہ کہہ دیتا ہے، جیسے جب اس نے بتایا تھا کہ اس نے صرف صبر نہ کر سکنے کے باعث ملاقات کا بہانہ بنایا تھا، تو لمحے بھر کو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ان پچھلے چند دنوں میں دیکھے جانے والے ناقابل برداشت مناظر کے باوجود وہ اس لڑکی سے بغیر کسی وجہ سے ملنا چاہتا تھا، یا پھر جو وجوہات اس کے پاس تھی وہ محض اس کے قریب رہنے کا جو راز تھا۔ شاید حماد ٹھیک کہتا تھا، پھر بھی وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں دو مختلف سے لوگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ اس ملاقات میں اس نے اس لڑکی سے چند ایک سوال پوچھے جن پہ حسب عادت وہ تب اٹھی جب یہاں تک کہ جب وہ اسے نصیحت کرنا چاہ رہا تھا اس نے ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیا، نہ ہی اس کی بات میں دلچسپی لی۔ تب اس نے وہ سوال کیا جس سے وہ شادی کے بارے میں اس کی ترجیحات جان سکے۔ وہ جانتا تھا وہ فوراً انکار کر دے گی، مگر کس وجہ کی بنا پر، اور جب اس نے وجہ بتائی تو لمحے بھر کو وہ خود بھی چونک کر رہ گیا۔ وہ جتنے یقین اور استحقاق سے میرا شوہر کہہ رہی تھی، وہ پھر سے اپنے بارے میں بے یقین ہونے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فرقان ماموں کے وہ الفاظ دہرائے جو انہوں نے ممی، ابا اور اس کی پاکستان واپسی کے بارے میں کہے تھے۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ابا کے بارے میں کتنا جانتی ہے، مگر وہ حسب عادت بھڑک کر اٹھ گئی۔ تب اس نے اپنے قریب رکھے سرخ گلابوں کے بوکے میں کہ آج اسے واقعتاً کر کی تھی، نہ اس نے تگ و دو کی تھی، ایک ننھا سا کارڈ لکھ ڈالا، آنے کا شکریہ ARP۔ کارڈ اس نے پھولوں کے اندر رکھ دیا۔ اس کے ساتھی نے بعد میں باہر جا کر حیا کو پھول دینے چاہے مگر اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں اور چلی گئی۔ وہ جیسے بہت غصے میں تھی۔ ان تمام دنوں میں یہ وہ پہلا دن تھا جب جہان نے اس پہ بہت وقت صرف کیا تھا، گویا کہ وہ بنیادی طور پہ اتنا چوکس آدمی تھا کہ اسے وقت نکالنا آتا تھا، مگر ابھی تک جو وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ صرف اسے اسکالرشپ لینے سے روکنے کے لیے کر رہا ہے، خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹھی تھی تو اس نے ہر بات کہہ دی سوائے اسکالرشپ نہ لینے کے۔ وہ اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ان کی گفتگو جس تلخ موڑ پر آ کی رکی تھی، اس کے بعد اس کو کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے گی۔ مگر وہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اپنے کام پیک اپ کرتا رہا۔ اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا کیونکہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری واپس جا رہی تھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں۔ اس کے پیشے میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ بہت دن بہت صبر و تحمل سے کسی معلومات کے ملنے کے انتظار کے بعد ایک دم سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ تیسرے روز وہ رات میں پھر جنا سپر مارکیٹ کے ایک ویران سے چبوترے پہ اسے ملا تھا، دنیا کے ہر حساس ادارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد تک گھسا پٹا طریقہ جو کسی بھی شخص کا احسان و اعتماد جیتنے کا بتایا جاتا تھا، وہ یہی تھا کہ پہلے آپ اپنے مطلوبہ شخص کو کسی مصیبت میں گرفتار کروائیں، پھر عین وقت پر پہنچ کر خود کو ہیرو ثابت کر دیں۔ اگر اگلا شخص عقل مند ہوا تو آپ کی حرکت جان جائے گا اور کبھی بھی آپ کا احسان مند نہیں ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی عقل مند ہے، البتہ وہ یہ نہیں جان پائی کہ لڑکے اسے کس کے کہنے پر ستا رہے تھے۔ اسے اس روز وہ ذرا غائب دماغ لگی تھی، جیسے کسی بات پہ الجھی ہوئی ہو۔ وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔
آج پھر اس کی گفتگو میں شوہر کا تذکرہ تھا۔ وہ اب بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے، تاکہ رشتہ ختم کر سکے یا پھر رشتہ نبھا سکے۔ جو بھی تھا وہ اس پہ میجر احمد کا امپریشن اچھا ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شک بھی پڑے کہ وہی ڈالی دراصل میجر احمد ہے۔ چبوترے پہ جانے سے قبل اس نے چند ایک رسمی فقرے ریکارڈ کر کے اس ریکارڈنگ کا ٹائم لگا دیا تھا۔ عین وقت وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میجر احمد کی احسان مند ہے بھی یا نہیں، مگر اس نے عادت کے مطابق پوری بات سنے بغیر ہی جھڑک کر فون بند کر دیا۔ وہ میجر احمد کو پسند نہیں کرتی، وہ جان گیا تھا۔ پھر اسے وہ گاڑی والا لڑکا یاد آتا تو لگتا کہ وہ واقعی جہان سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ شاید میجر احمد کے سامنے اپنے شوہر کا ذکر صرف دھمکی کے طور پر کر رہی تھی تاکہ وہ اسے تنگ نہ کر سکے۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے وہی کہا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی بد دعا سن کر وہ رک جائے۔ پھر وہ چبوترے کی دیوار کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا۔ تب بھی اسے امید تھی کہ وہ مڑ کر ضرور آئے گی، یہ دیکھنے کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے، مگر وہ ذرا سی رکی، مڑ کر دیکھا اور پھر واپس آگے بڑھ گئی۔ اس کا ذہن واضح طور پر کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ جہان کا کام نہیں ہو سکا تھا، اب مزید یہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ اس کو اب واپس جانا تھا۔ 15 جنوری کو اس کی فلائٹ تھی۔ اس کے پاس اب صرف ایک دن تھا، صرف اور صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف تمہاری تسلی کے لیے ان سے بات کر لوں گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ اب تم خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ رک جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو تم اس کے لیے ان کے پیپر ورک میں مسئلہ کرواتے، ان کے والدین کو کسی طرح اپروچ کر کے انہیں باز رکھنے کا کہتے، مگر تم جو بھی کر رہے ہو وہ اس کے لیے نہیں ہے کہ تم ان کو روک سکو، بلکہ اس لیے کہ تاکہ تم ہر دوسرے دن ان سے ملنے یا ان کو دیکھنے کا موقع پیدا کر لو۔ تمہارا دل کہتا ہے کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ اور یہ کہ وہ ضرور ترکی آئیں تاکہ تم ان کو بہتر طور پر جان سکو، مگر تمہارے دماغ میں تمہارے ماموں کے خلاف جو انات بھرا ہے وہ تمہیں اس رشتے کو توڑنے پر اکساتا ہے۔ تم خود کنفیوز ہو جہان کہ تمہیں کیا کرنا ہے، مگر کبھی کبھی انسان کو خود کنفیوژن اس سے بہت سی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے۔ مگر وہ حماد کی ساری باتیں نظر انداز کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اسی بات پہ قائم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب ترکی میں نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ اب اس کو روانگی کا حکم مل چکا ہے اور کل دوپہر میں اس کی فلائٹ تھی، سو وہ آخری کوشش آج کے دن کرنا چاہتا تھا۔ حماد کو آج اپنی امی اور بہن اینی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا۔ وہ لوگ اس کی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہان اپنے اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا، ساتھ میں وہ اپنے ٹریسر کا صبح وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں تھی، پھر پنڈی چلی گئی تھی، شاید اس نے وہاں سے کچھ اٹھانا ہو، کیونکہ پھر وہ واپس ڈپلومیٹک انکلیو چلی گئی تھی۔ ابھی دوپہر پوری طرح سے نہیں چھائی تھی جب جہان نے اسے F7 کی طرف جاتے دیکھا۔ کل رات بھی وہ جنا سپر میں تھی، سو آج بھی شاید وہیں جا رہی ہو۔ اس لڑکی کو شاپنگ کا بہت شوق تھا۔ بہرحال اس نے حماد سے بات کی، وہ لوگ F10 جا رہے تھے، مگر چونکہ وہ حیا سے بات کرنے کے لیے راضی تھا اس لیے وہ جنا سپر چلا آیا۔ حماد اس سب کو ایک اتفاقیہ ملاقات کی طرح پلان کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ طے تھا کہ وہ اسے اپنے میجر احمد ہونے کا تاثر دے گا۔ اس لیے غلط لگتا کہ جو شخص اپنی بدصورتی کے باعث پہلے اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا، اب بالشافہ ملاقات پر راضی ہو گیا تھا۔ اپنی جاب میں وہ اکثر ایسے اتفاقیہ موقع پیدا کرتے رہتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ لوگ احمق تھے جو موقع ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ مواقع ڈھونڈے نہیں پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ایک بہت معصوم سے اتفاق میں وہ ایک ہی دکان میں اس سے ٹکرا جاتا۔ وہ یقیناً اس کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھ کر چونکتی۔ اسی پل اینی اسے احمد بھائی کہہ کر پکارتی۔ اینی کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ آج وہ اسے مارکیٹ میں احمد بھائی کہہ کر پکارے گی، کیونکہ وہ کسی کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس کا نام حماد نہیں احمد ہے۔ اینی اپنے بھائی کی مشکوک حرکتوں کی عادی تھی۔ وہ شانے اچکا کر راضی ہو گئی۔ وہ جو بھی تھا، اپنے بھائی کی مدد کر کے اسے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی۔ میں فیملی کے ساتھ مارکیٹ میں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس شاپ میں جائے گی۔ حماد نے وہیں سے اسے فون کیا تھا۔ وہ اس وقت اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔
وہ جو سعید بک بینک والا پلازا ہے اس میں، جہاں ایک خالی چبوترا سا بنا ہوا ہے؟ ہاں پھر، مگر پھر کوئی ایک فیئر لگا ہوا ہے، وہ خالی نہیں ہے؟ اس کے آس پاس کوئی کپڑوں کا یا جوتوں کی ایسی شاپ ہے جس پر سیل لگی ہو؟ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس نے اتنے دنوں میں ایک چیز کا اندازہ کر لیا تھا کہ وہ لڑکی کپڑوں جوتوں کی بہت شوقین تھی۔ ہاں، آگے ایک جگہ سیل لگی ہوئی ہے، تم وہاں جاؤ، وہ ادھر ضرور آئے گی، وہ بہت وثوق سے بولا تھا۔ وہ کپڑے تہہ کرتے ہوئے پھر اسی نہج پہ سوچنے لگا، کیا وہ واقعی چاہتا تھا کہ وہ نام جائے، یا پھر بس ایک اس کی ہر پل خبر رکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا؟ جہان، تم کنفیوزڈ ہو، اس نے خود کو سرزنش کی۔ پورا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب حماد کا دوبارہ فون آیا۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ حماد کا نمبر دیکھ کر ایک دم اس کا دل بہت اداس ہوا۔ یقیناً حماد نے اس سے بات کر لی ہوگی اور وہ ترکی نہیں آ رہی ہوگی۔ اچھی بےعزتی کروائی آج تم نے میری، حماد ایک دم شروع ہوا۔ جہان سیدھا ہو بیٹھا، وہ سخت غصے میں اسے ملامت کیے جا رہا تھا۔ میرے بھائی، ہوا کیا ہے؟ بھابھی نے مجھے پہچان لیا، انہوں نے پوری شاپ میں سب کے سامنے اعلانیہ بتایا کہ گداگری گداگری کر رہا تھا۔ لعنت ہے مجھ پہ اور لعنت ہے اس دن پہ جب میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے کیسے پہچانا؟ جب اس کے منہ پہ سلش گرا تھا تب بھی اسے جھٹکا لگا تھا، اور اب بھی ایسا ہی جھٹکا لگا تھا۔ میرے ہاتھ پہ جو نشان ہے اور انگلیوں پہ جو انہوں نے اس دن زخم دیے تھے، انہی سے انہوں نے پہچان لیا اور میری فیملی کے سامنے اچھی خاصی میری بےعزتی کر دی۔ تو تم نے اس سے بات نہیں کی؟ میں اس سارے ہنگامے کے بعد کیا بات کرتا؟ میں تو جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شاپ کیپر آ گیا۔ اس دن ثانیہ اور میں نے یہیں سے شاپنگ کی تھی، وہ ہمیں جانتا تھا۔ بس شکر تھا اس نے میرا نام نہیں لیا تھا۔ مگر غصے سے بولتے بولتے وہ ایک دم رکا۔ تم جو چاہ رہے تھے کہ میجر احمد کا امپریشن اچھا پڑے، وہ اب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں نے اینی سے کہا تھا کہ وہ مجھے احمد کہہ کر پکارے گی، اور اس نے تمہاری مسز سے لڑتے ہوئے بھی میری ہدایت یاد رکھی۔ اس سے بہتر تھا میں تمہیں کام نہ ہی کہتا۔ جہان، مجھ سے بول لو، خیر ہے، مگر خود سے جھوٹ نہ بولو۔ سچے دل سے تسلیم کر لو کہ تم ان کو روکنا نہیں چاہتے تھے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ وہ تمہارے استنبول ضرور آئے، اس لیے اس بارے میں پریشان مت ہو اور جانے کی تیاری کرو۔ ویسے اچھی خاصی خوش اخلاق بیگم ہے آپ کی۔ اس کی آخری بات پر وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ حماد ٹھیک کہتا تھا، اسے اپنے اندر کی کنفیوژن ختم کرنی تھی چاہیے۔ وہ اس کے ترکی آنے سے پریشان تھا مگر ناخوش نہیں۔ اس کے بالآخر خود سے سچ بول ہی لیا۔ وہ کسی لڑکی کے اپنے اعصاب پر حاوی ہو جانے سے ڈرتا تھا، لڑکی بھی وہ جو سلیمان ماموں کی بیٹی تھی۔ مگر اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جب اسے ماموں سے انتقام لینا ہی نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف دل میں انات کیوں رکھے؟ اور شاید وہ خود بھی یہ رشتہ نہ چاہتی ہو۔ جہان کو اس کا اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھنا یاد تھا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی تو کبھی نہ کبھی وہ اس سے یہ بات کلیئر۔ آفس میں نیم اندھیرا پھیلا تھا، کھڑکیوں کے باہر شام اتر آئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی یک ٹک لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پہ لڑک لڑک کر اب سوکھ چکے تھے۔ کہیں پس منظر میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی، مگر وہ اس جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ صرف اس ایک شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس سے ہم کلام تھا، بہت مختصر الفاظ میں اپنی کہانی سناتے ہوئے بھی درمیان میں اٹھ کر وہ کافی بنا لایا تھا۔ فارغ تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، وہ اسے جانتی تھی۔ مگر آج جب اس نے ویڈیو کے کھلتے ہی جہان کو بیوق ادا کے سفید محل میں موجود عبد الرحمن پاشا کے کمرے میں کمپیوٹر چیئر پر بیٹھتے دیکھا تھا تو اسے لگا تھا وہ اس شخص کو نہیں جانتی، نہیں پہچانتی۔ وہ اس ویڈیو میں اور ARP کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ مگر جیسے جیسے وہ سنتی گئی اس کے اعصاب سن پڑ گئے۔ شطرنج، مگر ایسا غصہ جو شطرنج میں اپنے ذہین مقابل کی چاک نہ لے دی،
اور پھر اس کی جگہ دکھ نے لے لی۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ابھی تک بج رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ویڈیو کو وہیں روکا۔ ابھی وہ آدھی بھی نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک جہان جس کے چہرے پہ حیا نے کافی الٹی تھی۔ اگر اس کا وہ غریب سا ریسٹورنٹ اونر جہان ہی عبد الرحمان پاشا تھا، عائشہ اور بہارے کا عبد الرحمان پاشا، تو پھر بیچارہ وہ کون تھا جس پہ اس نے کافی الٹی تھی، اور وہ جس کو اس نے جہان کے ساتھ پینٹری میں دیکھا تھا۔ مگر ایک منٹ، اس نے دونوں پنپٹیوں کو انگلیوں سے دباتے ہوئے سوچنا چاہا۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ عبد الرحمان ہے؟ کسی نے نہیں۔ اس نے آنے کے ساتھ اس کی تصاویر دیکھ کر از خود یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ وہی عبد الرحمان ہوگا۔ تب وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے کا ایک دوسرا بیٹا بھی اصلی بیٹا، گمشدہ بیٹا، جو عرصہ پہلے ادالار چھوڑ کر چلا گیا تھا، ہاں وہی تو تھا ان کا گمشدہ بیٹا۔ تب ہی تو اس کی تصاویر گھر میں ہر جگہ لگی ہوئی تھی، پاشا بے، مسٹر پاشا، اسی نام سے جہان اسے ریسٹورنٹ میں پکار رہا تھا جب اس نے ان کی باتیں سنی تھی۔ عبد الرحمان فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ اس نے اکتا کر میز پہ رکھے فون کو دیکھا۔ ابا کی سیکرٹری کو کہا بھی تھا کہ اسے مت ڈسٹرب کرے، مگر انہیں بھیج دیں۔ میم، ولید صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اصرار کر رہے ہیں، انہیں بھیج دیں۔ اس نے ناگواری سے اٹھتی لہر کو دبا کر کہا اور فون رکھا۔ صرف اس فضول آدمی کی وجہ سے اس کا کردار جہان کی نظروں میں مشکوک ہو کر رہ گیا تھا۔ صرف یہ ہی نہیں، وہ کمپنی کے ساتھ بھی وفادار نہیں تھا۔ آج تو وہ اچھی طرح نپٹے گی اس سے۔ اس نے آفس کا لاک کھولا اور نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ لی، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے فلیش ڈرائیو واپس ڈبی میں ڈال لی۔ باقی ویڈیو وہ گھر جا کر دیکھے گی۔ ویسے بھی شام ہونے کو آئی تھی، وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ابھی تک اس کے اعصاب شل تھے۔ دروازہ کھلا اور ولید لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ کرسی پہ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں پہ کوہنیاں جمائے اسے آتے دیکھتی رہی۔ کیسی ہیں آپ میڈم؟ ایم ڈی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ آپ بتائیں کیا کام تھا؟ وہ خشک لہجے میں بولی۔ وہ رات پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا جہان اس کے بارے میں؟ اف، کل بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں اٹھا کر انگلیوں میں گھمانے لگا۔ وہ تپا دینے والے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر انگلیوں میں گھمانے لگا۔ کیسی قرارداد؟ اس نے حتمی الامکان لہجے کو نارمل رکھنے کی صحیح کی۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر سارے عدم اعتماد کی قرارداد تو ایم ڈی کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید ولید کے تازہ کمپنی لا پڑھا تھا، ورنہ اسے یہ خیال پہلے دن مجھے آپ جیسی عورتوں کی جگہ گھر میں ہوتی ہے یا آپ جیسی عورتوں کی جگہ گھر میں ہوتی ہے یا مدرسے میں، ادھر نہیں۔ وہ اب بھی لب بھینچے اسے دیکھتی رہی۔ آپ یوں کریں، اپنی ضروری اشیاء سمیٹ لیں، آخر کل آپ کو یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی، میں یہی بتانے آیا تھا ادھر۔ وہ فاتحانہ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیں۔ اس نے انگلی سے ایک دم اتنے تہمکم سے اشارہ کیا کہ وہ بے اختیار اگلے ہی پل واپس بیٹھا۔ اب میری بات سنیں۔ حیا دونوں مٹھیاں میز پہ رکھے کرسی پہ ذرا آگے ہوئی۔ میں نے منگل والے روز ہیڈ آرکیٹیکٹ اور آپ کی گفتگو ریکارڈ کی تھی، سننا چاہیں گے؟ ولید کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم ہو گئے۔ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ کون سی گفتگو؟ انجان بننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ میں جانتی ہوں کہ اس ٹریڈ سینٹر کے پروجیکٹ پلان میں آپ کے کہنے پر آرکیٹیکٹ نے گڑبڑ کی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جس کمپنی کو وہ پروجیکٹ مل گیا تھا اس کے مالکان سے آپ کے گہرے روابط ہیں۔ یہ ساری آپ کی اپنی کہی باتیں ہیں، میرے پاس ثبوت ہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ ولید کے لب بھینچ گئے اور ابرو تن گئے۔ مادام، مجھے کورٹ میں کسی کو نہیں دکھانا، مجھے صرف اپنے ابا کو سب بتانا ہے، ویسے بھی وہ اب لیں گے۔ آج میں جب گھر جا کر ان کو آپ کی
हमारी कंपनी लॉ के मुताबिक अगर ऐसा ट्रेजन साबित अब्बा हो सकते हैं, बल्कि अब्बा को आप जानते हैं, वो अपने साथ दगा करने वालों को यूं ही नहीं छोड़ते हैं। सड़क पर ले आएंगे वो आपको। वलीद का चेहरा सुर्ख पड़ गया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो गुस्से से गिराया था। मैंने कंपनी के साथ कोई दगा नहीं किया। अगर तुमने अपने अब्बा को कोई उल्टी सीधी बात बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी से तो वो किसी से तो वो भी डरता था। मैं देख लूंगा तुम्हें। एक शोला बार निगाह उस पे डालकर वो मुड़ा और तेज तेज चलता बाहर निकल गया। इस आदमी को समझाने के लिए वो उसके साथ बैठी थी, और उसके एक हरकत ने उसे जहान की नज़रों में मशकूक बना दिया था। जब जहान उससे मिलेगा तो वो सबसे पहले यही ये वीडियो उसने लॉकर से एक माह काबिल ये वीडियो उसने लॉकर से एक माह कबल निकाली थी। ये सारी बातें तो पुरानी हो गई। वो अभी कहाँ था? पिंकी ने पजल बॉक्स से उसे थमाते हुए कहा था कि जब तक वो उसे खोल पाएगी तब तक वो शायद इस दुनिया में न रहे। नहीं, वो यूं ही कह वो उसे कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। उसने मोबाइल निकाला। वो सुबह से साइलेंट पे था और अम्मा की कई मिस्ड कॉल्स और मैसेज आए पड़े थे। उसने मैसेज खोला। वो कह रही थी कि उन्हें अब्बा की गाड़ी और ड्राइवर चाहिए थे, इसलिए उन्होंने ऑफिस फ़ोन करके दोनों मंगवा लिए थे। एक और पैगाम में उन्होंने बताया कि वो ज़फ़र को उसकी गाड़ी के साथ भेज रही हैं। वो उसे घर ले आएगा। बस कार भेज कर ज़फ़र को वापस जाने का कह देती। ज़रूरी था कि ताया अब्बा का मुलाजिम भी उधार लेने का एहसान लिया जाए। उसे ख्वाह मख्वाह कुफ़त हुई। बहरहाल उसने सर झटक कर फ़ोन बुक में आयशे के घर का नंबर ढूंढ कर मिलाया। कोई जवाब नहीं। फिर उसने हलीमा आंटी का नंबर मिलाया। वो यकीनन उनसे हेलो। वो उदास मगर बारीक सी आवाज उसे खुशगवार हैरत का झटका लगा। बहारे, मैं हया बोल रही हूँ। ओ हया, तुम कहाँ चली गई थी? वो जैसे बहुत उदास सी लग रही थी। मैं घर आ गई थी, मगर मुझे पता चला था कि तुम लोग मुल्क छोड़कर चले गए हो। सब चले गए हैं, मैं नहीं गई। मैं अकेली रह गई हूँ। वो जैसे आंसू पीते हुए कह रही थी। आयशे भी नहीं है, आने भी नहीं है, सब चले गए हैं। अब्दुल आया था मुझे इतना सा वो सुबह आया था, मुझे इतना सारा डांट कर गया है। उसने कहा कि वो जा रहा है, और ये भी कि वो अब मुझे से मिलने नहीं आएगा। किधर किधर गया है वो? एकदम बहुत आंसू उसकी पलकों पे आ रुके थे। मुझे नहीं पता, मगर वो जैसे ठहरी। उसने कहा था कि उसने तुम्हें आने से कुछ दिन पहले बता दिया था कि वो किधर जाएगा। तुम्हें पता है या नहीं? वो हैरान हुई। उसने तो मुझे नहीं बताया। आंखें उसने हाथ से रगड़ कर साफ की। मगर तुम फिक्र मत करो बहारे, मैं अगले हफ्ते तुर्की आऊंगी ना। मुझे अपने क्लियरेंस करवानी है। तब मैं और तुम मिलकर उसे ढूंढेंगे। हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम मेरे आने तक वहां होगी ना? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। वो जैसे सारे जमाने से खफा हो रही थी। उसने फोन बंद कर दिया। कितनी ही देर वो सर डेस्क पे रख कर आंखें बंद किए बैठी रही। उसका जहन सिर्फ एक ही बात पर मरकूज था। जिहान ने उसे जाने से कबल नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। फिर उसने बहारे को ऐसा क्यों कहा? ये वीडियो तो पुरानी थी, जबकि बहारे ने जाने से कुछ दिन कबल के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तब बताया जिहान ने उसे। जब वो अपनी चीजें समेट कर उठी तो भी उसका जहन उलझा हुआ था। शाम ढल चुकी थी, सब जा चुके थे। वो शायद अकेली रह गई थी। जब वो लिफ्ट में दाखिल होने लगी तो ताया फुरकान भी साथ ही दाखिल हुए। आप अभी तक यहीं हैं? वो उनको देखकर जरा हैरान हुई थी। हाँ, कुछ कागजात लेने आया था। वो उसे सर्द मोहर लगे लहजे में बोले। तनाव और बर्फ की दीवार अभी तक बीच में हाइल थी। उसे फिर से अम्मा पे गुस्सा आया कि क्या जरूरत थी जफर को बुलवाने की। वो गाड़ी छोड़कर चला जाता। वो खुद ड्राइव करके आ जाती। उनका एहसान लेना जरूरी था। और जिहान उसने कर ताया रुक लिफ्ट ग्राउंड पर रुकी तो उसने पीछे हटकर ताया को रास्ता बताया। झूले पे इस रात? जिहान ने कब बताया? झूले पे उस रात, या अस्पताल में जब वो दोनों अब्बा के पास थे, या बात सुनो मेरी, वलीद पता नहीं कहाँ से सामने आया था। हया बे इख्तियार एक कदम पीछे हुई।
لابی خالی تھی، سوائے شیشے کے دروازے کے ساتھ کھڑے گارڈ کے جو ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ اگر تم نے سلیمان انکل سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ انگلی اٹھا کر چبا چبا کر اسے دیکھا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دو، میں جا رہی ہوں گھر اور میں ابا کو سب صاف صاف بتا دوں گی۔ کر لو جو تم نے کرنا ہے۔ اپنی ساری فرسٹریشن نکال کر اس کے ایک طرف سے نکل کر وہ آگے بڑھ گئی۔ ولید کچھ کہے بنا تیز قدموں سے چلتا اس کے دائیں طرف سے گزر کر باہر نکل گیا۔ وہ گارڈ لگی۔ باہر آسمان نیلایٹ بھری سیاہی سے بھرتا جا رہا تھا۔ وہ اب بھی جہان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کب بتایا تھا اسے کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ سیڑھیاں اتر کر اب ایک طرف بنے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی گاڑی دوسری طرف کھڑی تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے اسے چند قدم اس لمبی چوڑی روش پر چل کر جانا تھا۔ وہ بہت غائب دماغی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اگر جہان کہہ رہا تھا کہ اس نے حیا کو بتایا تھا تو اس نے بتایا ہوگا۔ وہ سیدھی طرح کوئی بھی بات نہیں کہتا تھا۔ اس کی ہر بات پہیلی ہوتی تھی۔ آخر اس نے کب بتایا؟ روش پہ چلتے ہوئے اس نے ذہن پہ زور ڈالنے کی کوشش کی۔ کہیں دور اسے کوئی پکار رہا تھا۔ اس کے نام کی پکار تیز روشنی میں اس کے پیچھے سے آ رہی تھی، ساتھ میں ٹائرز کی آواز۔ ایک دم جیسے کسی خواب سے جاگ کر وہ چونک کر پلٹی۔ وہ ولید کی گاڑی تھی اور وہ تیز رفتار سے اسے روش پہ چلاتا آ رہا تھا اس کے اوپر چڑھانے کے لیے۔ ولید رکو! اس کے لبوں سے ایک کرہ تک نہ نکل سکی۔ سانس رکا اور ساتھ میں پورا وجود شل ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ تیز ہیڈ لائٹس اتنے قریب تھی کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے صرف اپنے دونوں ہاتھ ہی چہرے پر رکھے۔ دوسرے ہی لمحے زور کی ٹکر نے اسے سڑک کے دوسری طرف لڑھکا دیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ یہ تھی جنت کے پتے کی 47ویں قسط۔ امید ہے کہ آج کی کہانی کا یہ حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔